لوگ کروڑوں کی رولیکس گھڑیاں باندھ لیں گے، لینڈ کروزریں خرید لیں گے، بڑے بڑے یعنی برانڈڈ پرفیومز کروڑوں کے خرچ کر لیں گے، لیکن 5 لاکھ کا بچڑا کوئی لائے گا تو کہیں گے کہ یہ محلے والوں پہ دھاک بٹھا رہا ہے یا بھرم مار رہا ہے یا جو بھی آپ نام لے دیں۔ انتہائی غلط بات ہے۔ یہ شوق ہے اور کس کی راہ میں قربان ہو رہا ہے؟ سنت ابراہیمی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے۔ یہ آج کی جو ویڈیو ہے نا، یہ میں بڑے دل سے بنا رہا ہوں، یہ میرا پیشن ہے بچپن سے۔ قربانی یہ جانور، منڈیوں کی سیر، سمجھ لیں کرکٹ اور کرنٹ افیئرز، یہ میرا محبوب موضوع ہے۔ اچھا، پھر جب بندہ 60 سے اوپر ہو جائے تو پھنسنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ایک بچڑا مر رہا تھا، تو ایک ہمارے غالباً ان کا نام سمیع بھائی ہے، وہ ایسے پریشان ہو گئے جیسے کہ ان کا اپنا یعنی جانور کے لیے اتنی ٹینشن میں آ گئے، وہ بیوپاری کے ساتھ کھڑے رہے۔ اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بناتے ہیں ویڈیوز، ہو سکتا ہے ان کو کوئی مالی فائدہ ہوتا ہو۔ چلیں مان لیتے ہیں اگر ان لوگوں کو مالی فائدہ بھی ہوتا ہے تو یہ مجھ سے یا آپ سے ادھار تو نہیں مانگ رہے، ظاہر ہے محنت کر رہے ہیں۔ میں اور آپ کیوں نہیں چلے جاتے منڈیوں میں؟ ظاہر ہے نوکریاں تو ہیں نہیں نوجوانوں کے پاس، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے نام مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن وہ سب شامل ہیں میرے اس تجزیے میں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے کینیڈا سے میں چند نام میں لوں گا، سب اپنی اپنی جگہ بہت محنت کر رہے ہیں۔ چند نام میں لوں گا جو میں نے لکھ لیے ہیں، اور یعنی یہ کہ ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی محنتوں کو خراج تحسین پیش کریں۔ تو سب سے پہلے میں مزمل، وہاج، ارمانی، اسامہ، وقاص، فردین، سمیع بھائی، اور ہمارے قربانی کے جانور اور اس کی پہچان کے حوالے سے پی ایچ ڈی شاہپور کانجرا پنجاب کے حماد بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ بچے ہیں جو یعنی دن رات منڈیوں میں پھر رہے ہیں، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، یعنی ہر ایک کا اپنا اپنا ایسا زبردست انداز ہے۔ یعنی یہ بیوپاریوں سے بات کرنا، جانوروں کو دکھانا، اور یعنی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کسی واقعے یا کسی موضوع پہ اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بناتے ہیں ویڈیوز، ہو سکتا ہے ان کو کوئی مالی فائدہ ہوتا ہو۔ چلیں مان لیتے ہیں اگر ان لوگوں کو مالی فائدہ بھی ہوتا ہے تو یہ مجھ سے یا آپ سے ادھار تو نہیں مانگ رہے، ظاہر ہے محنت کر رہے ہیں۔ رزق حلال یعنی آسان کام ہے، ورنہ میں اور آپ کیوں نہیں چلے جاتے منڈیوں میں؟ ان کو اگر کوئی مالی فائدہ یا وہ ہے تو ظاہر ہے نوکریاں تو ہیں نہیں نوجوانوں کے پاس، پھر بھی یہ اپنے شوق کے مطابق، یعنی اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے نام مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن وہ سب شامل ہیں میرے اس تجزیے میں۔ یعنی میں سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہیٹس آف بچوں۔ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ایک بچڑا مر رہا تھا، تو ایک ہمارے غالباً ان کا نام سمیع بھائی ہے، وہ ایسے پریشان ہو گئے جیسے کہ ان کا اپنا یعنی جانور کے لیے اتنی ٹینشن میں آ گئے، وہ بیوپاری کے ساتھ کھڑے رہے۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ویڈیو میں وہ مرے ہوئے مر رہا ہے بچڑا تو اس کو دکھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو پورا بیوپاری کو علاج بتایا اور سب۔ بہرحال بچپن میں
جب 8 سال کا تھا تو پیر الہی بخش میں کالونی میں پیدا ہوا. مارٹن کوارٹرز میں میری تعلیم ہوئی. پیلے اسکول سے میٹرک کیا میں نے فرسٹ ڈویژن میں. تو اس زمانے میں صرف 2 یا 3 منڈیاں لگتی تھیں جو میری نالج میں ہے. بہت چھوٹا تھا میں. ایک لگتی تھی 3 ہٹی پہ اور ایک لالو کھیت 10 نمبر پہ. میدان تھا, یہ بلڈنگیں وغیرہ کچھ نہیں تھیں. آپ کو حیرت ہوگی میں اگر آپ کو قیمت بتاؤں, یعنی اس زمانے میں بہترین ایک 30 سے 35 کلو بکرے کی جو قیمت ہوتی تھی, مطلب وہ 53 روپیز, 67 روپیز, 73 روپیز, یعنی اس طرح سے سودے ہوتے تھے. یعنی اس وقت اگر وہ بکرا لے جو 90,000 کا ہے نا, اس زمانے میں 73 سے لے کے اور 90 روپے کے درمیان ملتا تھا. یہ 60s کی بات کر رہا ہوں میں, جب میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا تھا. تو بہرحال میں ایک ہفتے اپنے والد مرحوم سے ضد کر کے منڈی جاتا تھا. سال بھر میں میرا ایک ہی شوق تھا, منڈی جانے کا. اس کے بعد ان کی ڈیتھ کے بعد جب میں بڑا ہوا تو یعنی پھر کے منڈیوں میں مجھے اچھا خاصا تجربہ ہو گیا. اور پھر یہ وقت آیا کہ فیملی کے جانور اور محلے والے جو جا رہا ہے مجھے منڈی اپنے جانور لینے اور مجھے لے کے جاتے تھے. مجھے مزہ آتا تھا. تو یعنی یہ تو میں نے اس زمانے کی قیمتیں بتائیں. دوسری بات جو میں آپ سے بہت اہم کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں بہت بڑے جو جیسے یہ کیٹل فارمز کے آپ دیکھ رہے ہوں گے, 4 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ تک کے بچھڑے, یہ بڑے شاذ و نادر ہوتے تھے. اور یہ مجھے نظر آتے تھے پیر الہی بخش کالونی میں. ستارہ منزل والے کرتے تھے, ناظم آباد, سمن آباد, فیڈرل بی ایریا, لیاقت آباد, ان علاقوں میں. یعنی پوش علاقوں کے جانور اتنے تگڑے نہیں ہوتے تھے جو قیمتی, یعنی اچھا یہ قربانی یہ یعنی اس باپ دادا کے زمانے سے لوگ کرتے آ رہے ہیں اور ان کی آنے والی نسلیں ایک سے بڑھ کے اس اسٹینڈرڈ کو کم نہیں ہونے دے رہی. یہ شوق ہے, یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے. 99% میں چیلنج کرتا ہوں کہ اتنے بڑے اور قیمتی جانور لانے کے لیے تپڑ و جگر چاہیے. یعنی لوگ کروڑوں کی رولیکس گھڑیاں باندھ لیں گے, لینڈ کروزریں خرید لیں گے, بڑے یعنی برانڈڈ پرفیومز کروڑوں کے خرچ کر لیں گے, لیکن 5 لاکھ کا بچڑا کوئی لائے گا تو کہیں گے کہ یہ محلے والوں پہ دھاک بٹھا رہا ہے یا بھرم مار رہا ہے یا جو بھی آپ نام لے دیں. انتہائی غلط بات ہے. یہ شوق ہے اور کس کی راہ میں قربان ہو رہا ہے؟ سنت ابراہیمی ہے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے. مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں یعنی جس گھر کے آگے اچھا جانور کھڑا ہے تو میں اس کی نیت پہ شک کروں کہ یہ محلے والوں پہ دھاک بٹھا رہا ہے یا نمائش کر رہا ہے, یا یہ کہ اپنی کوئی بڑائی یا توفگی. ایسی ہرگز بات نہیں ہے. شوق لوگوں, اس کے لیے بھی بڑا دل گردہ چاہیے. بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ پوش علاقوں میں آپ کو وہ پنگے نظر آئیں گے جو یہ جانور کر سکتے ہیں. اور جتنے جیسے بفر زون ہوا, پی آئی بی کالونی ہوا, لیاقت آباد, ایف بی ایریا, ان میں آپ کو 120 گھروں میں رہنے والے ایسے بچھڑے لے کے آتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں شوق میں دیکھنے. نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے. اللہ کی راہ میں قربانی ہو رہی ہے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی پہ اعتراض کرنے کے لیے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 15 لاکھ روپے کا جانور یا بچھڑا خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی غریب کی مدد کر دیں. یا او بھائی 120 گز اور 200 گز کے گھر کے رہنے والے وہ پھر اپنا بنگلے نہ بنا لیں
1000 गज के और 600 गज के और 400 गज के जो लोग फार्मिंग करते हैं, साल साल भर मेहनत करते हैं, कितने हज़ारों ख़ानदानों का रोज़गार पूरे साल का इस शोबे से वाबस्ता है। पूरे साल पलाई करते हैं, जानवरों की देखभाल, फिर वो ऐसे ऐसे खूबसूरत यानी बछड़े नज़र आते हैं। और मैंने जो ये आपको नाम लिया, ये बच्चे जो दिन भर फिरते हैं मंडियों में, इनकी बदौलत मुझे ये पता चला कि कौन सा बछड़ा अबलख है, कौन सा चोलिस्तानी है, कौन सा साहिवाल है, कौन सा देसी है, कौन सा चीना है, या बकरों में कौन सा कामोरी है, टापरा है, गुलाबी है, पटेरी है। कोई हादसा हो गया, उस पर तबसरा कर दिया बैठ के मैंने अगर, तो वो कोई कमाल नहीं किया। इसमें बड़ी मेहनत दरकार है, चलना, थकना, रोज़ मंडी कवर कर। अब हम्माद भाई इतना एक्सपर्ट है शाहपुर कांजरा पंजाब के कि वो जानवर को देख के बता दें कि ये 2 दांत है या 4 दांत है। यकीन मानिए, इतने PhD हैं वो, और ये सारे उनको अपना उस्ताद मानते हैं और बिल्कुल सही मानते हैं। यानी वो देख के अंदाज़ा लगा लें वज़न का कि ये बछड़ा 7 मन का है या 6 मन का है या 4 मन का है। यानी इन सब बच्चों को जितने मैंने नाम लिए, मैं खिराज तहसीन दोबारा पेश करता हूँ। वेल डन बेटा, आप किसी का कोई वीलॉग में किसी के लत्ते नहीं ले रहे हैं, किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। तो हम सबको एक क्लिक लाइक और मेरी वीडियो लाइक सब्सक्राइब न करें, इन लोगों को सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। चलें अब आगे चलते हैं। अब एक और मसला ये होता है कि यानी ज़्यादातर तो नहीं लेकिन अक्सर बड़े अच्छे जानवर लोग ले आते हैं। यानी ये कि 5 लाख का एक बछड़ा है, तो ईद के कुर्बानी वाले दिन कसाई 5,000 भी लेता है, कसाई 10,000 भी लेता है, कसाई 15। प्रोफेशनल कसाई जो है वो 15,000 से कम नहीं लेगा 5 मन के बछड़े के। मुझे आजकल का रेट नहीं मालूम क्योंकि मैं यहाँ कनाडा में बैठा हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कि नास लगवा देते हैं। अब इसका मकसद ये नहीं, बेचारे 3 दिन के लिए गरीब लोग भी छुरी चाकू लेके आ जाते हैं, उनकी भी रोज़ी होती है। तो लेकिन जो जानवर इतने शौक़ से आप 5 लाख या 10 लाख का लाए हैं, जो कतन रियाकारी नहीं है, प्योर शौक़ है, और मैं सलाम करता हूँ, तो यानी वो जानवर अगर किसी अनाड़ी के हत्थे चढ़ जाए तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि ज़ाहिर है अब अगर किसी की इस्तिताअत नहीं है तो चलो कोई बकरा अगर 12,000 या 14,000 का है तो किसी की रोज़ी लग जाए 800,000, आप चाहे दूसरे दिन करवा लें, क्योंकि जो प्रोफेशनल कसाई है ना, पहले दिन वो 3 बजे तक तो बुक होते हैं ऑलरेडी। प्रोफेशनल कसाई से अपनी कुर्बानी करें। क्या पता जो इतने शौक़ से जानवर ला रहा हो वो मुझसे ज़्यादा अल्लाह ताला को के नज़दीक मकबूल हो, क्योंकि नियतों का हाल वो जानता है, नियतों का फ़ैसला हम नहीं कर सकते। 99% तो शौक़ से, और उन औलादों को भी सलाम है जो बाप दादा की रिवायत को कायम रखे हुए हैं और हर साल उसका स्टैंडर्ड जानवर का गिरने नहीं देते, उससे बेहतर ही ला रहे हैं जो उनके दादा या वालिद लाया करते थे। तो ये प्योरली शौक़ का सौदा है। आप गरीबों की मदद भी करें, अलग से करें, बेशक करें। अब ये कि 5 लाख का जानवर लेने के बजाय 1 लाख का ले आते 4 लाख, आप 4 नहीं 40 लाख रुपए अगर आपकी हैसियत है, इस्तिताअत है, तो आप करें। इसको इससे ना जोड़ें, क्योंकि ये जानवर जो है ना, ये अल्लाह ताला की राह में कुर्बान हो रहा है। यानी इस मौजू पे तो गुफ्तगू या तनकीद बनती ही नहीं है। तो और अब इस ज़माने में बहुत ही एक से बढ़ के एक जानवर, वो कोई कुर्बानी का जानवर मोहल्ले में खड़ा करके गिनीज बुक में अपना नाम थोड़ी रिकॉर्ड कराने उसकी नीयत है, क्योंकि हर जानवर से अच्छा जानवर मौजूद है
اس سے بھی اچھا موجود ہے، اس سے بھی اچھا موجود ہے، تو مقابلہ یا وہ دکھاوا کس بات کا؟ جو لا رہا ہے اسے پتا ہے کہ اس کا بھی کوئی باپ موجود ہے ایک سے، تو ہم ان کے شوق کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ کسی کی نیت پہ ہم شک کریں۔ اچھا، قربانی کی خریداری بھی ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے۔ یعنی آپ منڈی جائیں تو جو میں نے سیکھا انہی بچوں سے، جو یہ نام میں نے پرچے میں دیکھ کے کہ کہیں اٹک نہ جاؤں، تسلسل ٹوٹ نہ جائے، اس لیے میں نے لکھ لیے تھے، جن میں سے کوئی میرا نہ جاننے والا ہے نہ پہچان کا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ اگر 20 جانور ایک جگہ کھڑے ہیں تو کوئی 2 آپ کو پسند آ گئے، تو وہ جو بیوپاری کے ساتھ 5-7 لوگ ہوتے ہیں، تو آپ کسی طرح سے اس کا نام پتہ کر لیں اور نام سے مخاطب کریں۔ یعنی ایک اجنبی اگر مجھے نام سے مخاطب کرے گا تو 20% پازیٹیوٹی میرے یعنی ڈیلنگ میں آ جائے گی۔ یعنی یہ بہت بڑی پاور ہے۔ یعنی یہ آپ کا یعنی گٹس ہونے چاہیے آپ میں کہ کسی طرح چپ چاپ آپ پوچھ لیں، خاموشی سے دانت بھی دیکھ لیں، اس کے جانور کی تعریف کریں۔ کسی جانور کی برائی کر کے میں چیلنج کرتا ہوں کہ بیوپاری آپ کو دے گا ہی نہیں وہ جانور۔ اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر تعریف کر دی تو یہ پھیل جائے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کی اپنی لمٹ ہے، اس نے بھی اپنا حساب کتاب لگایا ہوا ہے، لیکن جو 5 اور 10 ہزار کا گیپ ہے نا، وہ آپ کی اس اسکل سے یعنی آپ توڑ سکتے ہیں کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں، یعنی یہ کہ اس کے جانور کی تعریف کریں اور کوشش کریں کہ اس کو نام سے مخاطب کریں۔ مثال کے طور پہ، یار اللہ رکھا بھائی، کیا حال چال ہے، خیریت ہے؟ تو وہ ایک دم یعنی 20-80% یعنی جو اس میں وہ 20% آپ کے لیے پازیٹیو ہو جائے گا، پھر آپ اس سے انتہائی رسانی سے بات کریں۔ اچھا، لوگ اس چکر میں رہتے ہیں، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ آخری 2 دن بڑے کروشل ہوتے ہیں، چاند رات۔ میں خود ایک بار پھنس چکا ہوں چاند رات کو، پورے محلے کے جانور میں نے دلائے۔ اس زمانے میں 4-4 ہزار کے بکرے، یعنی صبح سے آخری دن کے چکر میں میری یہ نیت نہیں تھی کہ رات کو سستا مل جائے گا یا آخری دن، یعنی مجھ سے محبت کرنے والے میرے پیچھے لگے رہتے تھے کہ حماد بھائی ہمارا بکرا دلانے چلو بھائی۔ پھر میں نے سوچا کہ آخر میں جا کے مغرب کے بعد لے لوں گا، کیونکہ 1 ہفتہ تو میں منڈیوں میں پھرتا تھا، جانور کی دیکھ بھال، بچے بہت چھوٹے تھے، گھر میں کوئی کر نہیں سکتا تھا۔ تو ایک سال یہ ہوا، آج سے کوئی یہ 20 سال پرانی بات کر رہا ہوں، کہ یعنی کئی سال سے لگاتار منڈی پٹ رہی تھی، اور یعنی جو جانور 16,000 روپے کا بکرا، مثال دے رہا ہوں، 16,000 کا بکرا، وہ چاند رات کو بیچارے 6-7 ہزار میں بیچ کے مجبور تھے، جانور کھڑا رہ گیا، مال زیادہ آ گیا، ریٹ گر گئے۔ پھر کبھی بھی یہ نہیں خوش ہونا چاہیے کہ بارش ہو جائے، کیونکہ آپ یہ قربانی کر رہے ہیں، اور انما الاعمال بالنیات، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جس کے لیے کر رہے ہیں آپ، کہ آپ کی نیت میں کیا ہے۔ ون ون از دا بیسٹ پالیسی، یعنی کسی کی مجبوری سے آپ فائدہ اٹھا کے 5 لاکھ کا جانور 1,70,000 میں لے آئیں گے تو آپ کو بھی دل میں خلش رہے گی کہ یار یہ پٹ گیا۔ لیکن دوسری طرف ویوپاری بھی بخشش نہیں کرتے، اگر تو مال شارٹ ہو جائے تو پھر وہ بھی حساب اپنا چکا دیتے ہیں۔ میرے ساتھ خود یہ ہوا یہ کہ ایک 4,000 روپے میں بہترین 1 من کا جانور، اس دور کی بات کر رہا ہوں، سب کو دلائے میں نے، کوئی 22-23 بکرے میں نے دلائے، 4,000، 3,800، 3,600، 3,500، جو آج کل یعنی 90-95 ہزار اور 1 لاکھ کی رینج والا بکرا ہے۔ رات میں مال چھٹ گیا،
اب میں اپنا بکرا یعنی جب میں نے خریدا، اچھا محلے کیونکہ شوق تھا تو میں ایک ہی بکرا کرتا تھا، لیکن بہت اچھا اور خوبصورت جو یوں یوں سر اوپر گھماتا ہے، کاموری لمبے کان والا، یعنی یہ مجھے بکرے اس ٹائپ کے بڑے پسند آتے تھے۔ خیر میں سب کے دلا دیے میں نے، بہترین سودا ہو گیا۔ دوپہر تک منڈی بالکل اسٹیبل تھی، یعنی ٹھیک ٹھاک صحیح ریٹس تھے۔ رات میں پھر میں اب وہ یعنی جب مال نہیں رہا تو دو دانت کے جانور، اب تو بیوپاریوں نے یعنی آستینے چڑھا لی۔ تو یقین کریں جو 4,000 کا بکرا 1 من کا میں نے 2 بجے دوپہر میں دلایا تھا، وہ رات میں رکشہ میں پیچھے سے گلی میں گھر میں لایا اور گاڑی میں بٹھا کے وہیں قصائی کی دکان پہ ہی میں نے یعنی قربانی کی، کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دی میں نے، یعنی پھنس گیا میں، یعنی وہ سمجھ لیں بالکل ایک 12 یا 13 کلو کا جانور مجھے ملا، جبکہ دوپہر تک وہ 35 کلو یا 30 کلو تک کا جانور اتنے 4,500 میں وہ پنگا میں ایک چھوٹا سا لے کے آیا۔ اب میرے بچے کہہ رہے ہیں یہ لائیں آپ، یعنی عزیر بھائی کو تو آپ نے 4,000 میں اتنا تگڑا بکرا دلا دیا۔ خیر میں صبح ہی اس کو گاڑی میں کسی طرح محلے والے کہہ رہے ہیں کہ یار حماد بھائی آپ نے قربانی نہیں کی کیا، اس سال کہاں ہے بکرا آپ کا؟ میں نے کہا یار حصہ لے لیا کیونکہ ظاہر ہے وہ اب اس میں بھی دکھاوا نہیں، یعنی یہ کہ قربانی کر رہا تھا، لیکن یہ کہ ظاہر ہے سارے گلی اور محلے کے دوست ہیں، ریکارڈ میرا ریکارڈ لگا دیتے ہو تو یعنی خیر اب اس زمانے میں اتنا شعور نہیں تھا، ینگ تھا میں، تو میں چھپ کے یعنی وہ جا کے میں کرا کے لے آیا چپ چاپ۔ تو یعنی یہ کہ آخری دن کا انتظار نہ کریں، 7 to 10 days میں آپ کو آپ کی مرضی کا جانور 2-4 ہزار روپے شاید اس دور میں زیادہ چلے جائیں، لیکن خوبصورت اور اچھا۔ ہاں یہ چانس رہتا ہے کہ اگر منڈی پھٹ جائے تو آپ کو 2.5 لاکھ روپے والا جانور 1.70 میں مل جائے گا، اگر مال کھڑا رہ جائے یا بکرے کھڑے رہ جائیں۔ آخری موضوع میرے ذہن میں ایک تجویز آئی، ظاہر پاکستان کے معاشی حالات بے حد دگرگوں ہیں اس وقت، اور پورا ملک یعنی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح معاملات یعنی فائنینشل معاملات سنبھلے۔ تو میں پڑھ رہا تھا ایک اخبار کی کوئی رپورٹ کہ پاکستان میں سالانہ اربوں روپے کی کھالیں جمع ہوتی ہیں۔ اچھا دینی معاملات پر گفتگو کرنے سے میں بہت احتراز کرتا ہوں، اور یعنی یہ کہ یہ کام صرف علماء کرام اور مشائخ اعظام کا ہے، مجھے نہیں معلوم اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، لیکن ایک تجویز ہے میرے ذہن میں حکومت کو، پرائم منسٹر کو یعنی یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم تنکا یعنی جوڑ کے یعنی سڑکوں کی تعمیر، رفاع عام، مجھے نہیں معلوم کہ شرعاً یہ جائز ہے یا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے بہت سے مدرسے اور بہت سے ادارے، الخدمت ہوا، شوکت خانم ہوا، عیدی فاؤنڈیشن، جو کہ برے وقت میں کام آتے ہیں۔ آپ گورنمنٹ یا تو کوئی ایک ایسا فارمولہ بنائے کہ یعنی 10% یعنی شارٹ لسٹ کر کے، یعنی جو صحیح معنوں میں فلاحی ادارے، ان پر تو میں ویڈیو کروں گا، یہ تو اصل خراج تحسین کے مستحق ہیں، یعنی عیدی فاؤنڈیشن ہوئی، JDC، ظفر عباس چھیپا صاحب، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، ایسے قسم خدا کی یعنی ان لوگوں کی، ایسے نیک لوگوں کی رمضان میں آپ دیکھتے ہیں افطاریوں اور کھانوں کے بازار لگ جاتے ہیں، اس پر میں الگ سے ویڈیو کروں گا۔ لیکن اربوں روپے کی کھالیں اگر پورے پاکستان میں جمع ہو رہی ہیں، اور یہ آن گوئنگ ہے، یعنی ہر سال اربوں روپے، یہ ایک یعنی ایونیو میری ذہن میں آیا ہے۔ اب علماء کرام سے یا اسلامی شریعت کونسل سے مشورہ کیا جائے۔ اچھا پھر جو فلاحی ادارے ہیں ان کا بھی
ان پہ پابندی نہ ہو، لیکن یہ جو رینڈم کھالیں دے دی جاتی ہیں یو سی لیول پہ، چاہے یا اہل محلہ اگر گلی میں 30 گھر ہیں اور گٹر بہہ رہے ہیں، نمازیوں کو مسجد جانے میں دشواری ہو رہی ہے یا پانی کی لائن ڈالنی ہے، تو یعنی علماء کرام سے پوچھ کر ہر گلی کے لیول پہ لوگ اس مصرف میں ان کھالوں کو استعمال کر سکتے ہیں اگر شرعی طور پہ یہ جائز ہے۔ واللہ عالم، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں یہ پڑھتا ہوں کہ اتنے 40 ارب کی کھالیں پورے پاکستان میں، 44 ارب یا پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ فگر، لیکن یہ اس ایونیو پہ اگر غور کر لیں، کیونکہ یہ قربانی کا موقع ہے، پھر یہ 1 سال بعد آئے گا، تو یہ لگاتار ہر سال اس میں سے آدھی رقم چاہے حکومت احساس پروگرام میں استعمال کر لے، یعنی اسپتال بنا لیں، یعنی سڑکیں، یعنی اس طرح، چاہے وہ گورنمنٹ کے لیول پہ ہو، صوبائی لیول پہ ہو، یو سی لیول پہ، اس پر ضرور غور کریں۔ اور میری آپ سے پھر درخواست ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ یہ بچے وی بلاگ کر رہے ہیں منڈیوں کی، تو ان کو یعنی لائک اور سبسکرائب کرنا بنتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ فلاحی اداروں کے حوالے سے میں الگ انہیں سلام پیش کروں گا، ویڈیو بناؤں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ اللہ پاک آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔